إنا أعطيناك الكوثر وقال تعالى وإنك لعلى خلق عظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا محمد وعترته بعدد كل معلوم لك معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان کرم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ تمام کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ باتیں کہنے سننے کا اللہ نے موقع نصیب فرمایا۔ دعا فرما اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے اور آپ کے طریقے کو اپنانے کی ہمیں توفیق بھی مرحمت فرمائے۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام لوگوں کو حضور سے محبت کرنے کا حکم بھی فرمایا اور حضور کو اس دنیا میں بھیج کر اللہ نے ساری انسانیت پر اللہ نے بہت بڑا احسان فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات صرف صحابہ پر نہیں تھے بلکہ آج کی اس دنیا کے تمام لوگوں پر ہیں، مسلمانوں پر بھی ہیں، نیک لوگوں پر بھی ہیں اور بدکار فاجر گنہگاروں پر بھی حضور کے احسان آج بھی ہے۔ کوئی پوچھنے والا یہ پوچھ سکتا ہے، شاید سوال آتا ہوگا، حضور تو پردہ فرما گئے تو آج بھی کیسے احسان ہمارے اوپر حضور کے ہیں؟ حضور کے احسانات صرف آج نہیں، قیامت تک کے آنے والے لوگوں پر ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ قیامت کے دن پر بھی اللہ تبارک تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کافروں پر بھی تھوڑے ہیں اور مسلمانوں پر بھی بے شمار احسانات حضور کے ہوں گے۔ آج کس طرح ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی، یا اللہ میری امت پر ایسا عذاب نازل نہ فرما، ایسا بادشاہ ان پر مسلط نہ فرما کہ ایک بار کی پوری امت کو میری ختم ہو جائے، ختم کر دیا جائے۔ قوم عاد، قوم ثمود پر، ان کے علاقوں میں، ان کی بستیوں میں جب عذاب آیا تو ساری کی ساری انسانیت اس زمانے میں، وہ ساری کی ساری قوم ہلاک و برباد ہو گئی۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ رِيحٍ صَرْصَرًا عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ۔ اس بدبخت قوم پر ایسا عذاب ہوا کا آیا، 7 لیال و 8 ایام، 7 راتیں مسلسل اور 8 دن مسلسل بڑی تیز ہوا چلتی رہی اور ایک دوسرے سے ٹکر
ٹکراتے رہے، پتھروں سے ٹکراتے رہے، پہاڑوں سے ٹکراتے رہے اور بالکل فنا ہو کے اکھڑے ہوئے کھجور کے تنے کھجور کے درختوں کی طرح زمین پر پڑے ہوئے تھے، جن کو اکڑ تھی اپنے طاقت پر. جس قوم کو اپنی طاقت پر اکڑ تھا، گھمنڈائی تھی، نبی کے وقت کے نبی کی جو ہے مخالفت کرتے تھے، نافرمانی کرتے تھے، تو اللہ نے ایسا عذاب دیا، ایسی مسلسل تیز آندھی طوفانی ہوا چلایا، بڑے بڑے قد کے لوگ تھے، بڑے طاقتور لوگ تھے، ایسا اللہ نے عذاب مسلط کیا، مسلسل کئی راتیں کئی دن جو ہے ہوا چلی اور ایسے جو ہے مرے پڑے ہوئے تھے جیسے کھجور کے درختوں کو اکھاڑ کر زمین پر پھینک دیا جاتا ہے. جیسے موس کے جھاڑوں کو اکھاڑ کر پھینک دیا نہیں، خوشا کاڑے کے بعد مثال سمجھانے کے لیے نیچے زمین پر پڑے کوئی فائدہ نہیں. پھر اللہ پوچھتے ہیں فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، کیا ان میں سے کوئی باقی ہے؟ کیا ان میں سے کوئی باقی ہے؟ کوئی باقی نہیں رہا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عاجزی کے ساتھ اللہ کے دربار میں دعا فرمائی کہ اللہ میری امت پر ایسا عذاب ایک بار کی مسلط، ایسا عذاب مسلط نہ فرما کہ ایک بار کی وہ ضلع کو برباد ہو جائے. کیا اس کا مطلب یہ کیا عذاب نہیں آئے گا؟ بالکل. کیا اس کا مطلب کیا یہ قوم اللہ کی نافرمانی نہیں کر رہی؟ کیا وقت کے نبی کہ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امت نافرمانی نہیں کر رہی ہے؟ اسی طرح کام کر رہی ہے نافرمانی جس طرح پچھلی امتیں کرتی تھیں، وہ کام یہ قوم بھی کر رہی ہے. بس عذاب ایک بار کی اس لیے مسلط نہیں ہوا کہ حضور کی دعا آڑ آ رہی ہے، اس لیے بچ کے جا رہے ہیں. ہاں کہیں کہیں ہوتا تو اللہ پاک تھوڑا چکا دیتے ہیں تاکہ آخرت کا عذاب وہ ہمیشہ کا عذاب بڑا عذاب ہے، اس عذاب سے بچنے کے لیے بچانے کے لیے اللہ پاک تھوڑی تنبیہ کے طور پر تھوڑا مزہ چکا دیتے ہیں تاکہ بندے توبہ استغفار کر کے اچھا عمل کر لیں. بتاؤ کہ یہ قوم اپنے نبی کی مخالفت پر اتر کر ہے کہ نہیں اتری ہے؟ زبان سے کہتے ہیں نہیں ہم نے بہت محبت ہے، ہم نے محبت ہے، میں جان دے دیں گے. انہیں جان دیتا اس کہتے ہیں اس کی نفس کی قربانی دے رانی، انہیں جان دینے کے لیے تیار ہے حضور کی محبت میں. جھوٹا. اپنی بیوی کی خواہش پوری کرے گا، داڑھی نہیں رکھے گا، اپنا لباس نہیں بدلے گا، مال کی محبت میں اتنا گرا ہوا ہے، جھوٹ بول کر تو مال کمائے گا. نبی کی محبت ہوتی تو جھوٹ کو نہیں، سچ بول کر ظاہر کا تھوڑا نقصان برداشت کر لیتا. سچ کہوں گا مال میں تھوڑا کمی ملے گی، کوئی بات نہیں ہے، مال میری اعمال جو ہے مجھے اہم چیز نہیں ہے، مجھے تو میرے نبی کی بات اہم ہے. کیا کرتا؟ نبی کی بات اہم ہوتی تو نبی کی بات کو برداشت کر کے اس پر عمل کرتے ہوئے مال کی بھی تھوڑی کیا کرتا جو ہے مال کی قربانی دے لیتا. لیکن اللہ پاک جو ہے کسی آدمی کو حضور کی سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے اسے کنگال اور فقیر جو ہے اور اللہ پاک اسے محتاج نہیں بناتے. ظاہر میں نقصان نظر آئے گا لیکن اللہ پاک اس کی دنیا بھی چمکاتے ہیں، آخرت بھی چمکاتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے صرف آخرت کی زندگی تیار کرنے کے لیے اللہ نے ان کے طریقے پر نہیں رکھا، بلکہ دنیا کی بھی کامیابی ہے، آخرت کی بھی کامیابی ہے. دنیا کا چین و سکون بھی اللہ پاک اسے مرحمت فرمائیں گے اور اللہ پاک اس کی تمام ضرورتوں کو بھی پورا کریں گے. کسی کا محتاج نہیں بنائیں گے، کسی کے سامنے سر جھکانے نہیں دیں گے اللہ پاک. لیکن یقین رہنا، کیا رہنا؟ محبت رہنا، یقین رہنا، تب ہوگا.
پہلے تو اپنے آپ کو پیش کرنا ہے۔ بہرحال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 4 سال کی ہوئی تو شق صدر ہوا کہ 2 لوگ آسمان سے آئے، 2 انسانی شکل میں آئے۔ کیا دیکھتے جو ہے آیا اور سینہ مبارک کو حضور کا شق کیا، چاک کیا، چیرا اور دل کو باہر نکالا۔ یہ ساری چیزوں کو حضور دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کا نظام ہے، اس کی قدرت ہے۔ اور زمزم کے پانی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک کو دھویا گیا اور کچھ چیز وہاں سے دل سے نکالے اور کہا یہ شیطان کے رہنے کی حصہ کی جگہ تھے، اللہ نے اسے ختم کر اٹھا کے پھینک دیا گیا۔ لہو العید سے حضور پاک، پھر واپس دلوں کو اپنی جگہ پر دل کو واپس رکھ دیا گیا اور جو اس کو سی دیا گیا حضور دیکھ رہے ہیں اور بالکل اسی جگہ کے صاف بالکل کر دیا۔ بس دھاگے کے نشان کو اللہ نے رکھا۔ اللہ چاہتا تو اس نشان کو بھی کیا ختم کر سکتا تھا، لیکن لوگوں کو دکھانا تھا کہ کوئی لوگ جو ہے جھوٹا نہ سمجھے، بلکہ فرماتے ہیں صحابہ حضور کی عمر جب بڑی تھی تب بھی سینے مبارک پر 53 دھاگے کے نشانات باقی تھے۔ 2 مرتبہ شق صدر ہو، ایک جو چھوٹے تھے بچپن میں 4 سال کی عمر میں، ایک معراج کے سفر پر جب گئے وہاں پر بھی پھر جو ہے کعبۃ اللہ کے سامنے شق صدر ہوا تاکہ عالم ملکوت پر جب جائیں گے وہاں کی حالات سے حضور کو کوئی تکلیف نہ ہو، اس لیے وہاں کی حالات کو برداشت کرنے کے لیے وہ چیزیں اللہ پاک نے حضور کے اندر سمو دیا۔ لیکن یہ اس چیز کو دیکھ کر حضور کے رضاعی بھائی بہن دوڑتے ہوئے حلیمہ کے پاس آئی اور فرمایا ہمارے قریشی بھائی کو 2 لوگ آ کر قتل کر دیے۔ دوڑتی ہوئی بھائی دیکھا تو حضور ایک درخت کے ٹیک لگاتے ہوئے تھوڑا پریشان، 4 سال کی عمر کا بچہ تو پریشان ہو، پھر اپنے سینے سے لگایا حلیمہ نے۔ پھر اس کے بعد سوچا بھائی یہ بچہ تو قریشی امانت ہے، کل کے دن اگر اس بچے کو کچھ پیش آ جائے گا تو کیا ہوگا، اسی لیے کہ اس سے پہلے نصرانی عیسائیوں کا ایک وقت گزرا تھا اور انہوں نے دیکھا اور دیکھ کر کہا کہ یہ بچہ جو ہے یہ بچہ اس امت کا نبی بننے والا ہے، تم اس کی حفاظت کرو، یہ بول کے چلے گئے۔ لیکن ایک مرتبہ یہود بدبختوں کا جو ہے گزر ان کی جماعت کا ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور بڑے غضبناک آنکھوں سے، غصے کی آنکھوں سے دیکھا اور کہنے لگے اس کی آنکھوں میں جو سرخی ہے یہ ہمیشہ باقی رہتی ہے کیا؟ تو حلیمہ نے فرمایا ہاں باقی رہتی ہے۔ پھر پوچھا اس کا باپ کون ہے، اس کا والد کون ہے؟ حلیمہ سعدیہ نے فرمایا اپنے شوہر کی طرف اشارہ فرمایا یہ اس کا ابا ہے، اس لیے کہ رضاعی باپ وہ تھے۔ اور ان بدبختوں نے کہا اگر تو یہ کہتی کہ اس کا باپ مر چکا ہے تو ہم اس بچے کو یہیں پر ذبح کر دیتے تھے۔ حضور کو پہچانتے تھے۔ حلیمہ سعدیہ ڈر گئی، ڈر کر یہ امانت ہے، فوراً گئی اور جا کر مکہ مکرمہ تشریف لے گئی اور وہاں جا کر جو ہے انہوں نے اس امانت کو حوالے فرما دیا اور حضرت آمینہ سے فرمایا یہ چیزیں پیش آئی ہیں۔ اور آمینہ نے فرمایا کیا وہی والدہ آمینہ نے فرمایا کیا تم سمجھتے ہو کسی شیطان کا اثر ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے، لیکن حضرت آمینہ نے فرمایا جب یہ میرا بچہ پیدا ہوا میں نے دعا پڑھی تھی اعوذ باللہ الواحد الاحد من شر حاسد اذا حسد، میرے اس بچے کو جو ہے کسی شیطان کا اثر نہیں ہو سکتا اور حقیقت میں بھی نہیں ہو سکتا۔ پھر جب اور حضور کی عمر بڑھی، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 6 سال کی ہوئی تو والدہ نے فرمایا اپنے حضور کے دادا عبد المطلب سے فرمایا میں اپنے ماں کے یہاں اس بچے کو لے جاؤں مدینہ، حضور کا ننیال مدینہ، میں اس بچے کو لے جا کر اپنے رشتہ دار سے ملانا چاہتی ہوں، بہت دن ہو گیا ماں کے یہاں جا کر آتی ہوں، اجازت دے دی۔ تو دادا عبد المطلب نے اجازت دے دی تو وہ سفر میں گئے، مدینہ منورہ پہنچے۔ مدینہ منورہ
مبارک جب پہنچے تو جس گلی سے حضور جاتے وہ گلی میں جو ہے خوشبو مہک اٹھتی تھی. لوگ پریشان، اچانک خوشبو کہیں سے، اور جب آتے تو حضور کا چہرہ دیکھتا تو دیکھتے رہ جاتے. ایسا خوبصورت چہرہ. جس گلی میں جس راستے میں جاتے وہ راستے میں خوشبو ہی خوشبو نظر آتی تھی، خوشبو ہی محسوس ہوتی تھی. اللہ اکبر و کبیرہ. نبوت ملنے کے بعد، ہجرت فرمانے کے بعد صحابہ فرماتے ہیں جس گلی سے حضور تشریف لے جاتے کئی وقت تک ہمیں محسوس ہو جاتا اس گلی سے آقا گزرے ہیں، اس لیے کہ وہ گلی بڑی خوشبو سے معطر ہو جایا کرتی تھی. حضور کے پسینے میں بھی خوشبو سے زیادہ پسینے مبارک میں خوشبو سے زیادہ مہک خوشبو رہتی تھی. ہاں، ایک صحابی کو حضور تشریف فرماتے، گرمی کا موسم تھا، پسینہ نکلا تو وہاں جو ہے کسی نے اپنی بوتل میں اس پسینے کو جمع فرمایا. حضور فرمائے کیا کر رہے ہو، کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا رسول اللہ ہم اس پسینے کو اپنی خوشبو میں ملاتے ہیں تو وہ خوشبو بڑی مہک اٹھتی ہے. یہ خوشبو، یہ عطر کا، یہ پسینے میں جو خوشبو ہے وہ کسی خوشبو میں کیا نہیں ہے، عطر میں وہ خوشبو نہیں ہے. ہم اپنے عطر میں خوشبو مہک بڑھانے کے لیے آپ کے پسینے کو ہم ملا لیتے ہیں. کیوں نہ ہوتا، کیوں نہ ہوتا. جس بچے کے سر پر ہاتھ پھیراتے کئی دن تک اس کے جگہ سر پر خوشبو مہک اٹھتی تھی. اس بچے کو معلوم ہو جاتا اس بچے کے سر پر حضور نے ہاتھ مبارک پھیرا. کیا پھیرا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پھیرا، معلوم ہو جاتا. بچہ پیدا ہوتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنا لعاب مبارک اس بچے کے منہ میں ڈالتے تو وہ بچہ بڑا فصیح و بلیغ اور اچھی زبان بولنے والا ہو جاتا، اور جو ہے وہ بالکل اخلاق والا ہو جاتا تھا. سر پر ہاتھ پھیرتے تو سر کے جو ہے بالکل کیا ہوتا، وہ اس کے بال سے خوشبو مہکتی تھی. ایک مرتبہ کیا ہوا، مسیلمہ کذاب ایک بات درمیان میں آ گئی، بول دیتا جھوٹا نبی نہیں، جھوٹا تھا بالکل پکا. حضور کے زمانے میں اس بدبخت نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، ملعون. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خواب دیکھا، حضور کے دونوں ہاتھوں میں سونے کے کنگن ہیں. حضور پریشان ہو گئے، پریشان ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خواب سے بیدار ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان نظر آئے کہ میرے ہاتھوں میں دو سونے کے کنگن ہیں، سونے کے بنگڑی، سونے کے. کون تو بھی ہم میں سے دیکھ کر خوش ہو جاتا، ایسا چھوڑا تو اچھا ہے. کیوں سننا دیکھ رہا نا. حضور پریشان ہو گئے. کیوں پریشان ہوئے؟ اس لیے کہ سونا مرد کے لیے حرام ہے. حضور نے فرمایا میں مرد ہوں، سونا کس طرح میرے ہاتھ پر آیا ہے. اب شاید میں پہلے بیٹھا تھا کہ سننے کے انگوٹھی پہلے کھاتا سینے نوشو. پہلا دن نکاح میں حرام اپنے جسم میں استعمال کر رہا ہے. اب بتا اللہ کے بندے وہاں پر اللہ کی رحمت کیسے رہے گی؟ شادی کی ابتدا تیرے حرام سے ہو رہی ہے. کیا سونا پینا حلال ہے کیا؟ ہم سمجھ رہے خنزیر کھانا حرام ہے، صرف وہ حرام نہیں ہے، بہت ساری چیزیں حرام ہیں. مرد کے لیے ریشم کا لباس پہننا بھی حرام ہے، اسی طرح سونا پہننا بھی حرام ہے. انگوٹھی پہننے کا رہتا 5 انگوٹھی ڈالیں گے نا، ارے 5 نہیں، 1 انگوٹھی ڈالنا بھی حرام ہے. پاخانہ یتا کھایا تو پاخانہ بولیں گے، گلاب جامن نہیں بولیں گے. ایک مکری کھایا تو اسے پاخانہ بولیں گے، گوبر ہی بولیں گے، اسے کوئی اچھی چیز نہیں بولے گا. بولتی ہیں کیا بھی یتا نہ کھایا تھوڑا کھا لیتے ہیں، کھا لیتی کھانے دے ڈالتی. ٹھیک، گندا گندا، حرام حرام ہے.
بھلے اس مسئلے سے کسی کو اچھا لگے برا لگے، میں نے اللہ کی باتیں آپ کے سامنے رکھ دی ہے، ماننا نہیں ماننا پر ہے، مانو گے تو فائدے میں رہو گے، انکار کرو گے عمل سے دور رہو گے، قیامت کے دن اللہ کو جواب تو دینا ہے۔ نہیں ہمارے ساتھ دے رہے سو ہماری سالی کی خواہش، اس خواہش کی تکمیل عذاب سے ہوگی، فرشتے عذاب کے کوڑے لگائیں گے اور اس کا عذاب وہاں تجھے چکھنا پڑے گا۔ شریعت ہے، کھیل نہیں ہے، تماشا نہیں ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کے نبی کی باتیں ہیں، یہ کوئی کھیل تماشے کی جگہ نہیں، یہ کوئی کھیل تماشا نہیں۔ ارے دنیا ہی اللہ نے کھیل تماشے کے لیے نہیں بنایا ہے، آخرت بنانے کے لیے اللہ پاک نے دنیا میں ہمیں بھیجا ہے۔ آخرت بنانے کے لیے بھیجا ہے۔ یا اللہ کی نافرمانی ہوگی، اپنے دل سے اپنے ایمان سے پوچھو کیا خدا کی رحمت برستی ہوگی؟ پہلا نکاح کے زندگی کا ایک نئی زندگی شروع کر رہا ہے، شروع ہوا کس سے شروع ہو رہی ہے؟ حرام سے اللہ کی نافرمانی سے ہو رہی ہے، تو بتا کہاں تیری زندگی میں تیری شادی کے بعد خوشیاں کہاں سے آئے گی؟ اللہ کی نافرمانی میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی میں اللہ نے خوشیاں رکھا ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے توبہ کر لو، کیا کر لو؟ توبہ کر لو، ابھی وقت ہے، اللہ توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے، اگر کوئی کر لیے ہیں توبہ کر لو، اگر کسی کا نکاح نہیں ہوا ہے تو ابھی سے ارادہ کر لو کہ میں ایسا حرام کام نہیں کروں گا جو میرے اللہ کو میرے نبی کو ناپسند ہے، میں نہیں کروں گا۔ بھلے سامنے والا مطالبہ کرے، روئے دھوئے، یہ کہہ دو مجھے اللہ اس کے رسول کی مجھے ماننا ہے، میں نے ان کا کلمہ پڑھا ہے، تمہاری خواہش جو کچھ ہے، سونا ہے اپنی بیٹی کو پہناؤ، تمہاری بیوی کو پہناؤ، اپنی ماں کو پہناؤ، ان کے لیے حلال ہے، وہ جتنا بھی پہننا چاہتی پہن سکتی ہے۔ مرد کے لیے اللہ حرام، عورت کے لیے اللہ نے حلال رکھا ہے۔ بہرحال حضور دیکھے تو پریشان ہو گئے۔ تعبیر یہ ہوئی کہ حضور کے زمانے میں دو بدبختوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، تو وہ بات آ گئی تھی، درمیان میں نکل گئی۔ مسیلمہ کذاب غالباً یمن کا رہنے والا تھا، بدبخت ملعون، مر کے جہنم واصل ہو گیا۔ حضور کے زمانے کے بعد مرا، قتل ہوا، مرا، مرنے کے بعد سیدھا کہاں پہنچا؟ جہنم میں پہنچا، ڈائریکٹ پہنچا، کوئی رکاوٹ درمیان میں نہیں چلی، نان اسٹاپ، کہتے نہیں نان اسٹاپ بس میسور، کہاں بھی رکاوٹ نہیں۔ ایسا مر کر نان اسٹاپ کہاں گیا؟ انہیں جہنم کو گیا، کوئی شک و شبہ نہیں، شک کرنے والا بھی جہنم میں چل جائے گا اس کے بارے میں۔ تو اسے لوگ بولے، عرب کے جو مکے کے مدینے کے نبی ہیں نا، وہ ایسے کام کرتے ہیں، وہ پانی میں تھوک دیتے، وہ پانی خوشبو والا ہو جاتا ہے، لوگوں کو شفا مل جاتی ہے، بیمار پی لے تو شفا مل گئی، بچوں کے منہ میں لعاب ڈالتے ہیں اور بچوں کے سر پر کیا کرتے ہیں؟ وہ ہاتھ پھیر کر دعا دیتے ہیں۔ تو بھی کیا تو بھی کر رہے، دعویٰ کر لے بیٹھ گا نا، کیا تو بھی کر۔ چمچے رہتی نہیں، کھٹورا رہا تو چمچے بھی ساتھ رہنا، ہر جگہ رہتی، ذرہ باڑی بن گا تو چمچے، مال مل گا تو چمچے، ان چمچوں کا کام چمچے چمچہ گیری، اس کے علاوہ کچھ اور کام کے لائق نہیں ہے۔ اس کے چمچے والے کیا تو بھی کر رہے، اتنا بڑا دعویٰ کرے تو کیا تو بھی کر تو دکھانا نا، اسے جوش آ گیا، آئیں بچے لو میرے پاس۔ 3 دن تک لوگ اپنے بچوں کو لائے، اس کے بعد بچے کہاں ہیں؟ نظر علماء، بس بھائی بس بچے پیچھے دیں گے نہیں ہم۔ کیوں بھائی کیا ہوا؟ مطلب لوگ وہ بدبخت جس کے منہ میں تو اپنا لعاب نجس داخل کیا ہے، ان کے منہ میں جو ہے بدگندی بدبو شروع ہو چکی ہے۔ پہلے تو بچے کچھ تو بولتے تھے، اب ان کی زبانیں تک بند ہو چکی ہے، اور جن کے سر پر تو ہاتھ پھیرا ہے وہ سارے کے سارے گنجے ہو چکے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو گنجا اور ہم بچوں کے منہ میں گندی بدبو پیدا کرنا نہیں چاہتے۔ اللہ نے دنیا میں بتا دیا سچے نبی کی کیا حقیقت
حقیقت ہوتی ہے، شان ہوتی ہے، اور بدبختوں کا کیا کردار، ان کا انجام کیا ہوتا ہے، اللہ نے دنیا ہی میں بتا دیا۔ بہرحال حضور جس گلی میں جاتے خوشبو محک اٹھتی، پورے مدینے میں، مدینے کے اطراف اکناف میں ایک چرچا ہو گیا، ایک عام بات پھیل گئی، بھائی ایک لڑکا ہے، ایک بچہ آیا ہے، مکے سے ایک بچہ آیا ہے، اتنا خوبصورت ہے، دیکھتے تو دیکھتے ہی رہ جائے، آنکھ تمہاری دوسری طرف نہ جائے، اور وہ جہاں جاتا ہے خوشبو ہی خوشبو ہے، ایسی خوشبو تم زندگی میں کبھی جو ہے خوشبو سونگے نہیں، ایسی خوشبو۔ لوگ زیارت کے لیے آتے تھے، دیکھتے دیکھتے ہی رہتے۔ بات پہنچتے پہنچتے مدینے میں یہود بھی رہتے تھے، مدینے کے اطراف بھی یہودی لوگ رہتے تھے، ان کو تک جب کانوں تک بات پہنچی تو وہ بھی دیکھنے کے لیے آئے، اس لیے کہ روایتوں میں آتا ہے انہوں نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا کہ جہاں پر کھجور کی درخت زیادہ ہے وہاں پر آخری نبی آ کر رہیں گے، تو یہ 1000 سال سے حضور کا انتظار مدینے میں، اور کچھ لوگ جو ہے خیبر وہاں پر بھی جو ہے کھجور کے باغات تھے، کچھ لوگ وہاں پر رہ کر حضور کا انتظار 1000 سال پہلے سے کرتے تھے، اور یہ سمجھتے تھے ہم اپنے گھروں کو یہیں بسائیں گے، اپنے بچوں بیویاں یہیں پر کریں گے، ہو سکتا ہے کہ ہماری اولاد میں سے کیا ہو جائے، جب آخری نبی مدینے میں آنے والے ہیں ہم مدینے میں رہنے، ہو سکتا ہے کہ ہمارے خاندان میں سے وہ ہو جائے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اللہ کی مرضی، جسے چاہے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، وہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہے دے، جسے چاہے علم دے، جسے چاہے مرتبہ دے، جسے چاہے مال دے، جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے صحت دے، جسے چاہے طاقت دے، وہ کس کا فضل ہے؟ اللہ کا فضل ہے، اس پر کسی کو اکڑنا نہیں چاہیے، بلکہ اللہ کا نظام تھا، اللہ کی مرضی تھی، حضور تو مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، لیکن جب انہوں نے دیکھا فوراً پہچان لیے کہ یہ اس امت کا آخری نبی ہے، حسد کی بھاونا بڑھی ان کے اندر اٹھ گئی، اور ایسے باتیں کہنے لگے، حضرت آمینہ کو محسوس ہوا اور اگر میں چند دن رہوں گی ہو سکتا ہے کہ یہودی کچھ سازش کر کے میرے بچے کو ہو سکتا ہے کہ ختم کر دے، اس لیے مارے ڈر کے اور سمجھنے لگی مدینے میں میرا بچہ محفوظ نہیں ہے، چلو واپس اس کے دادا کے یہاں جس کا خاندان ہے وہاں بڑی اس کی کیا ہوتی ہے خدمت ہو رہی ہے، بڑی محبت لوگ وہاں پر کر رہے ہیں، اس لیے 1 مہینے کے آس پاس بس رہ کر حضرت آمینہ حضور کو لے کر جو ہے وہ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف نکل پڑی۔ چلتے چلتے مقام ابوا پہ پہنچی، ایک جگہ کا نام ہے، وہ اب مکہ اور مدینہ کے راستے میں نہیں پڑتا، وہ اندر پہاڑی کی طرف ہے، وہاں پر کوئی اب جا نہیں سکتا، پولیس کے لیے رہتے، کوئی جانے کی اجازت ہی نہیں وہاں پر۔ وہاں پر پہنچے تو حضرت آمینہ طبیعت بگڑی، اتنی ناساز ہو گئی کہ مرض الوفات طاری ہو گیا، پھر بالکل اور طبیعت یہ ہوئی، بالکل آخری وقت تھا، اور اپنے بچے کو بلایا، بوسہ دیا، اور یہ کہتے ہوئے چلی گئی، میں اپنے بچے ایسے بچوں کو چھوڑ کر جا رہی ہوں، اس کی شان ساری دنیا میں پھیلے گی، اللہ نے وہ کر کے بتایا۔ پھر جب رخصت ہو گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم روتے رہے، اپنی ماں سے لپٹ کر روئے، 6 سال کی عمر تھی، اتنا روئے اور کہنے لگے اماں تمہارے علاوہ میرے دنیا میں کون تھا، اللہ بہتر جانتا ہے، اس کے بعد کون لوگ آ کر اس پہاڑی علاقے میں کس نے دفن کیا، ام ایمن ایک باندی یا خادمہ تھی، وہ اس بچے کو لے کر سواری پر چڑھی، پھر کیا دیکھتی ہے وہ بچہ غائب ہے، پلٹ کر دیکھتی تو حضور اپنی ماں کے قبر مبارک پر لپٹ کر رو رہے ہیں، اتنا رو رہے ہیں، وہ بچہ مکہ مکرمہ پہنچنے تک روتے ہوئے گزرا۔ ہاں جن سے کام لیے جاتے ہیں ان پر اللہ پاک حالات لاتے ہیں، ان پر
اندر آزمائش کی جاتی ہے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی آئے، بھوک کی شکایت کی اور فرمایا یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بھوک لگی ہے، کھانا اتنا میسر نہیں ہے، اتنا نہیں کھایا، دیکھیں میری کمر کو سیدھ رکھنے کے لیے پیٹ پر ایک کھتر باندھا ہوا ہو، اور اپنے کھتر کو دکھایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر مبارک کو ہٹا کر بتایا اور دیکھا گیا صحابہ کیا دیتے ہیں، حضور کے پیٹ مبارک پر 2 پتھر بندھے ہوئے ہی حضور کا فاقہ ان سے زیادہ تھا۔ ایسا نہیں کہ حضور بالکل غریب تھے، نہیں، اور سخی تھے، حضور کے پاس مال ٹکتا نہ تھا، آتا ادھر صدقہ کر دیتے، آتا رہتا فوراً صدقہ خیرات کر دیتے تھے۔ اپنے لیے بچا کر رکھنا حضور کو پسند نہ تھا، بلکہ خلقت کے لیے امت میں مال کو تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ اتنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا عام لوگوں کو جو بخار آتا ہے اس سے دگنا مجھے بخار آتا ہے، بخار کی کیفیت اور بخار کی شدت مجھے اتنی ہوتی ہے۔ حالات سے اللہ گزارا، آج جو ہے اللہ کی شکایت ہے، جمعہ کے دن گوشت نہیں پکے تو گھر میں لڑکوں ہی مر جاتا ہے، نہیں ہنگامہ مچا دے گا۔ کیا مسلمانوں کا گھر، کیا بریانی نہیں پکی ہوئی سے مسلمان کا گھر نظر نہیں آ رہا، فجر نہیں پڑھا نا اسے سمجھ میں نہیں آیا، صبح میں قرآن کی تلاوت کر کے کئی مہینے ہو گیا اسے سمجھ میں نہیں آیا کہ مسلمان کا گھر ہے، واٹس ایپ دیکھنا اس کا چکتا نہیں، نیوز دیکھنا اس کا چکتا نہیں، اللہ کا کلام پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی اور سمجھ رہا کہ میں بہت اعلیٰ درجے کا مسلمان، نعوذ باللہ۔ کتنے دن ہو گئے تم اپنے دلوں سے ہاتھ رکھے اپنے آپ سے سوال کرو، اللہ کے کلام کو چھو کر کتنے دن ہو گئے؟ پڑھنا تو دور کی بات، سمجھنا تو دور کی بات ہے، کیا حالات سے گزر رہے بتاؤ۔ اللہ تمہیں محروم رکھا کیا؟ فاقہ دیا کیا؟ فاقہ رکھا کیا؟ 3 مرتبہ کھانے کا 2 مرتبہ کھا رہے ہو کیا؟ وہ تمہیں کاموں میں گڑبڑ کر لے نہیں سو، اللہ نے کم نہیں رکھا کہ اس کے گھر میں اللہ نے راشن 4 دن 5 دن 1 مہینے 15 دن 10 دن 2 دن 1 دن کا ایکسٹرا رکھا کہ نہیں رکھا؟ اللہ ہمارے گھروں میں سوچ لو ذرا، رکھا نہیں رکھا؟ چاول کا موٹا جا کر آدھا دیکھی جی خریدتا ہے، سارا موٹا خرید کے لاتا ہے، یہ سہولت کس نے دی؟ اللہ نے دی ہے، پھر بھی ناشکری، اس خدا کی ناشکری، نافرمانی۔ یاد رکھ لو اللہ کو اس کی ناشکری پسند نہیں ہے، اللہ کا شکر یہ کہ اس کی اطاعت، فرما برداری، اس کی اطاعت کرنا اور اس کے احکامات پر عمل کرنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانا، اس پر اپنی زندگی کو بنانا، یہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کی نعمتوں کا شکر ہے۔ جو کرے گا اللہ پاک اسے اضافہ کریں گے، جو نہیں کرتا اللہ مان اللہ حفیظ، اللہ کی اس کی حفاظت فرمائے۔ پھر اللہ کی جو پکڑ آتی ہے ان عذابی لشدید، اللہ کہتے ہیں میری پکڑ بڑی خطرناک ہے، اللہ ہم سب کی مع اہل حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔